کیا آپ موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر موٹے ہو گئے تو اسمارٹ ہونا چاہتے ہیں؟ سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے یو ریممبر لائف لانگ کمٹمنٹ، ارادہ، لگن، یقین۔ دیکھیں، دوائیاں، ڈائٹ پلان، مشورے، نسخے، ٹوٹکے، بہت کچھ کر چکے ہیں، بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، نتیجہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ لیک آف ول پاور۔ کوئی جادوئی چیز نہیں ہے کہ ایک دم سے کر لوں گی تو ایک دم سے اسمارٹ ہو جاؤں گی۔ نو، اٹ از کمپلیٹ پروسیس۔ ایک آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، پھر پھسل جاتے ہیں، سامنے کوئی فیوریٹ چیز آ گئی یا کوئی ایسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ساری کی ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، صبر کریں اور کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ رزلٹ سامنے آئے گا۔ اور آپ اس بات کو سمجھیں، موٹاپا ایک وبا ہے، عالمی وبا ہے۔ WHO کے مطابق گزشتہ 33 سالوں میں اوور ویٹ یعنی زیادہ وزن والے لوگ اور بہت زیادہ وزن والے لوگوں میں اسٹارٹلی انکریز بچوں اور نوجوانوں میں 50% تک نوٹ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، 2 کلرز ہیں: اسموکنگ اور اوبیسٹی، موٹاپا اور سگریٹ نوشی، اور یہ سڈن ڈیتھ کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو موٹاپے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جسم کی خوبصورتی میں فرق آ گیا اور اب میں موٹا یا اسمارٹ یا خوبصورت نہیں رہا، بلکہ یہ نئی بیماری ہے موٹاپا، جو کہ بہت سی خطرناک بیماریوں کی بنیادی وجہ ہے، جس میں شوگر، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری اور دیگر بیماریاں۔ شوگر تو ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے آنکھوں کی پلکوں سے پاؤں کے ناخن تک کو متاثر کرتی ہے۔ تو جتنی بھی زندگی ہے وہ کوالٹی لائف ہونی چاہیے۔ ہاں، موٹاپے کی 2 بنیادی وجوہات ہیں: ایک فزیکلی ان ایکٹیویٹی، دوسرا پور ایٹنگ ہیبٹ، مطلب کھانے میں بے اعتدالی، جنک فوڈ کھا رہے ہیں، پیزا، برگر، کولڈ ڈرنک، چیز کا زیادہ استعمال۔ اگر آپ اوور ایٹنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے ان باتوں پر عمل کریں۔ ناشتہ ضرور کریں۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ لوگ دن بھر میں زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ نمبر 2، آہستہ اور چبا کر کھانا کھائیں۔ نمبر 3، ہوٹل میں نہیں بلکہ زیادہ تر گھر میں کھانا کھائیں۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت توجہ صرف اور صرف کھانے پر رکھیں، اسے مائنڈ فل ایٹنگ کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ جو کھا رہے ہیں اس میں کتنی کیلوریز آپ کے جسم میں جا رہی ہیں، اور پھر کھانا کھاتے وقت ٹی وی، موبائل فون، اخبار وغیرہ نہ پکڑیں، بلکہ پوری توجہ سے صرف اور صرف کھانے پر رکھیں۔ اور سارا دن پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کھانے میں فروٹ، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ روزانہ کم از کم 800 گرام فروٹ سبزیاں ہونی چاہیے۔ کھاتے وقت چھوٹی پلیٹ استعمال کریں، اور جب موٹاپے کی ڈسکشن ہو رہی ہو تو یہ غور سے سنیں، کیونکہ یہ ہماری باڈی کے لیے اور ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیلوریز آر ویری امپورٹنٹ۔ کیلوریز وہ طاقت ہے جو ہمارے جسم کو چاہیے ہوتی ہے مختلف کام کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے، کیلوریز ایک مرد کو دن میں 250 چاہیے ہوتی ہیں اور ایک خاتون کو دن میں 200 چاہیے۔ اتنی کیلوریز تو اگر مل گئی تو جسم کام کرے گا، اس سے زیادہ ہو گئی تو جسم میں اسٹور ہو جائیں گی، جو کہ موٹاپے کا سبب بنے گی۔ اب کھانوں میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں، اب جائیں کسی اچھی انٹرنیٹ ویب سائٹ پر اور دیکھ لیجئے، پورا چارٹ اچھے سے ایک بار پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ بعض کھانے تو ایسے ہوتے ہیں جس میں غذائیت تو بہت زیادہ ہے لیکن کیلوریز کم ہیں، جیسے کہ سیب، بند گوبھی، سوپ، گاجر، کھیرے، ادرک، گریپ فروٹ، لیمن، پیاز، پپیتا، تربوز، ساگ، پالک، ٹماٹر۔ لیکن یہ تمام کام ڈاکٹر کی رائے سے کر لیں، اس کو تمام بیماری، حالات اور واقعات بتائیں تو ایک ماہرین غذائیت جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر لیجئے، پورا ایک ڈائٹ پلان بنا لیجئے۔ اسے کہتے ہیں ہیلدی ایٹنگ پلان۔ کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس انداز سے کھانا ہے، فرائی کرنا ہے، گرل کرنا ہے، بیک کرنا ہے، اوون میں پکانا ہے،
یہ سب کچھ پوچھ لیجئے. بہت سی اچھی ویب سائٹ بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کریں، انہیں سب معلوم ہوتا ہے. چھوٹے بچے، بڑے بوڑھے، سب کا ڈائٹ پلان الگ ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج ہی ڈائٹ پلان چینج کیا اور صبح تک ویٹ لاس ہونا شروع ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو صبر کرنا ہوگا اور کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے گا. فزیکلی ایکٹیویٹی کرتے رہیں، اس کے ساتھ 10,000 قدم روزانہ چلنا شروع کریں. اگر 10,000 قدم روزانہ نہیں چل سکتے تو 5,000 قدم تیز چلیں. روزانہ 1 گھنٹے کی ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. جناب، پوری لائف اسٹائل چینج کرنی پڑے گی، بدلنی پڑے گی. جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، بیٹھنا، کھانا پینا، سب کچھ. اب پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ بیلی فیٹ، پیٹ کی چربی جلدی سے آ جاتی ہے اور بہت مشکل سے جاتی ہے، اور جو کہ بہت ساری بیماریوں کی بنیادی وجہ ہے. شوگر، ڈائبٹیز، کینسر، ہائپر ٹینشن، دماغ کی بیماری اور بھی بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اگر آپ دیکھیں، ویسٹ سائز جو خواتین میں 35 اور مردوں میں 40 ریکمینڈڈ ہے. اس سے زیادہ ہو جائے گا تو اب خطرہ ہے. اور یہ ایکٹیو فیٹ ہے، یعنی دیگر جو چربی ہوتی ہے وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جو یہ بیلی فیٹ ہے اس کے اندر سے ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں مسلسل. یہ ایکٹیو فیٹ ہے جو کہ مختلف بیماریوں کی بنیادی وجہ ہے اور بیماریوں کی وجہ بن رہی ہوتی ہے. بلکہ اس کو تو انودر آرگن بھی کہتے ہیں. یہ الگ سے ایک عضو ہے جسم کا جو کہ ایکٹیو ہے، کام کر رہا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے لائف اسٹائل بدلنا پڑے گا. سب سے پہلے تو اسٹریس نہ لیں. بہت سی تحقیق سے معلوم ہوا ہے جو لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں یا پرانی باتوں میں الجھے رہتے ہیں، پرانی باتیں یاد کرتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، ان کا پیٹ بڑھتا ہے. نمبر 2، کھانا کم کرنے سے پیٹ یا ویسٹ کم نہیں ہوگا. یہ اپنی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی پرانی باتیں، ڈپریشن سے باہر آنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسرسائز بھی کرنی ہوگی. جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اس کے جگر کی ارد گرد جو چربی ہوتی ہے، جگر اس کو یوز کر لیتا ہے. اور تمام بیکری آئٹمس کو کٹ آف کریں، اوائڈ کریں، پیکڈ فوڈ سے اوائڈ کریں اور فاسٹنگ کریں. سب سے بہترین ہے فاسٹنگ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فاسٹنگ کریں. ہفتے میں 2 بار اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں شامل کریں فاسٹنگ. اور انشاءاللہ اس سے آپ کا جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا اس سے ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. تھینک فار واچنگ ویڈیو. اللہ حافظ.